السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب بڑی اہم خبریں ہیں اور کچھ تو تتی ہیں، کچھ اہم ہیں، اور تجزیہ ذرا تھوڑا سا تتا ہے اور تبصرہ تھوڑا سا نرم ہے۔ سب سے پہلے تو کراچی کی خبر سن لیجئے۔ آپ کہیں گے کہ شہر کی خبر سنا رہے ہیں، ضروری ہے۔ کراچی کی خبر اہم ترین ہوتی ہے، جیسے پنجاب کی اہم ترین ہوتی ہے، اسی طرح سندھ میں کراچی کی خبر اہم ترین ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب سارے دھڑے مل بیٹھے ہیں۔ آج جناب افاق احمد صاحب نے جو ایم کے رہنما ہیں، جانے پہچانے رہنما، معروف رہنما، انہوں نے جناب خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سمیت سب کو جناب کہا ہے کہ یہ غدار ہیں مہاجروں کے، یہ غداری کر رہے ہیں مہاجروں کے ساتھ، یہ سب غدار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جی سورسز سے یہ بھی پتہ لگا ہے جناب انشاءاللہ الطاف حسین صاحب جلدی پاکستان وارد ہوں گے اور وہ قیادت سنبھالیں گے، کیونکہ الطاف بھائی کی قیادت کے بغیر سندھ ادھورا رہے گا، کیونکہ وہاں پیپل پارٹی کا وجود ہے، یہ ایم کیو ایم کا وجود ہے، باقی کسی اور پارٹی کا ادھر کوئی وجود نہیں ہے، نہ کوئی تحریک انصاف، وہ تو عارضی طور پر آئی تھی، ختم ہو گئی۔ اور جب تک ایم کیو ایم کو قومی دھارے میں نہیں لایا جائے گا، متحدہ ایم کیو ایم کو، متحدہ مہاجر موومنٹ کو، جس کے قائد الطاف حسین ہیں، یہ جو مرضی کر رہے ہیں، الطاف حسین جب تک قومی دھارے میں نہیں آئیں گے سیاست کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ جیسے سب قومی دھارے میں آ گئے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں بتایا ہوا ہے کہ الطاف حسین صاحب کو تو میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو عمران خان نے کی ہیں۔ اور عمران خان نے تو فوج میں تقسیم کروانے کی کوشش کی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، جو آج تک سمیٹا جا رہا ہے، جو اب سمیٹا جا رہا ہے۔ تو کم از کم ایسی حرکت اپنا الطاف حسین صاحب نے نہیں کی۔ ملک کی سالمیت اور ملک کو توڑنے کی سازش اگر میں کردار مین دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کا ہے۔ بہرحال تو سننے میں یہی آ رہا ہے جی الطاف حسین صاحب جلد ہی پارٹی کی کمان سنبھال لیں گے دوبارہ، اور وہ اسی طرح ہی چلے گا۔ دوسری سب سے اہم خبر ہے جناب، آج 1 تاریخ، آج تو خیر 2 تاریخ ہو گئی ہے، کل خاتون اول کی سالگرہ تھی۔ تو خاتون اول، سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا خاتون صاحبہ عورت ہیں، عزت سے نام لینا بنتا ہے۔ میں تمام عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، چاہے وہ جیسے بھی ہو۔ تو عمران خان کے اسی زمرے میں آج قومی یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جناب، گرو مہاراج عمران خان نے اپنی قومی یوتھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ روزانہ خطاب کرتے ہیں قومی یوتھ سے، موٹیویشن دیتے ہیں۔ ذرا ان کی موٹیویشن یہ علیحدہ بات ہے، نیگیٹو قسم کی ہوتی ہے، وہ پازیٹیو بات کر ہی نہیں سکتے، ان کے ذہن میں پازیٹیو بات آتی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے فرما دیا جناب کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ گھریلو خاتون ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی فرمایا تھا۔ تو وہ جناب گھریلو خاتون ہیں، پردہ دار خاتون ہیں۔ تو بات یہ ہے باقی خاتون جو ہوتی ہیں وہ غیر پردہ دار ہوتی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال مہاراج عمران خان کی نظر میں غالباً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صرف انہی کو پردہ دار خاتون سمجھتے ہیں۔ اب پردہ دار خاتون، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ غیر مردوں سے بات تو نہیں کرتی،
غیر مردوں کو یہ تو نہیں کہتی کہ ان کو غدار کا فتویٰ دے دو، اس کو غدار کا فتویٰ دے دو. یعنی یہ ثبوت کی باتیں ہیں جو آڈیو لیک ہوئیں، انہیں یہ باتیں موجود ہیں اور اتھینٹک آڈیو ہیں. اور نہ ہی یہ پچھلے دنوں جو آڈیو لیک ہوئی ان کی زلفی بخاری کے ساتھ کوئی ایسی باتیں کرتی ہیں. بہرحال میں پھر بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ خاتون ہیں، عورت ہیں، عورت ذات کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا فرض ہے انسان کا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ عمران خان کے نزدیک صرف ایک ہی عورت پردار ہے، وہ ان کی بیوی. باقی تمام عورتوں کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو، تو ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تبھی تو بھائی وہ اب کیا کہیں دوبارہ. دوسری اہم خبر ہے جناب، تیسری اہم خبر ہے پنجاب اسمبلی میں جناب اجلاس جو 11 جنوری کو بلایا گیا تھا. 11 جنوری کو عموماً کیا کہہ رہا ہوں، تاریخ تھی کورٹ کی. اب اجلاس کو جناب 9 جنوری بروز پیر کو بلا لیا گیا ہے اور اس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا جائے گا. تو 11 جنوری کو کیونکہ کورٹ کی تاریخ تھی، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کو چینج کیا گیا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون والوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی تھی اس کو بھی واپس لے لیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے چودھری پرویز الہی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد داخل کی تھی اس کو واپس لیا تھا. اس کا موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ اب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اس کے لیے اس تحریک کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، اس کو ہم واپس لے رہے ہیں. مگر آج حیرت کا مقام یہ ہوا کہ انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو بھی واپس لے لیا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جو مجھے نظر آتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان کے پاس بھی نمبر آف گیم پورے نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کوئی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اگر میری آپ تجزیہ پوچھیں تو چودھری پرویز الہی کے لیے بھی اعتماد کا ووٹ لینا ناممکن سی بات لگتی ہے. کیسے؟ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا پتہ لگ جائے گا. ایک اور خبر ہے جی، ایف آئی اے نے مونس الہی کے خلاف دوبارہ تحقیقات شروع کر دی ہیں. ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں سے جو پیسے ان کے نام ہیوج بڑی رقم ٹرانسفر کی گئی تھی اس کے بارے میں تحقیقات دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں. دوسری طرف جناب مونس الہی نے اسی سلسلے میں ٹویٹ کر کے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا ہے، تڑی لگا دی ہے جناب، کر لو جو کرنا ہے. یہ ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کر لو جو کرنا ہے. پہلے بھی آپ نے کیا تھا، اب بھی کر کے دیکھ لو. بہرحال یہ آپس کی لڑائی ہے شرفا کی، سیاستدانوں کی. تو ہم لوگوں کا کام ہے بتانا، آپ کا کام ہے انجوائے کرنا. تو بات جناب یہ ہے کہ آخر میں ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہوئی ہیں، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا. اس کو بھی پبلک نہیں کیا گیا، اس کی کچھ تصاویر پبلک کی گئی ہیں. تو شنید یہ ہے کہ جلد ہی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، عمران خان کو پابند سلاسل کیا جانے والا ہے. عمران خان کو پابند سلاسل کیا جانے والا ہے. یہ آپ کو جاتے جاتے میں خبر دے رہا ہوں. جلد سے مراد جلد ہی. باقیوں کے خلاف بھی انکوائری شروع کی جا رہی ہے اور عمران خان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.